الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام معزز حاضرین مجلس، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک جگہ ہم سب لوگوں کو بیٹھ کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید کرم یہ فرمایا بارگاہ الہی نے کہ ہم کو ایسے نبی کا امتی بنایا جو نبی اس امت سے اتنی محبت، اتنا پیار کرتے تھے کہ اس امت کی خاطر پوری رات سجدے میں گزار دیتے، رو رو کر ایسا حال ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رو رہے تھے، آئیں اور اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر رکھتی ہیں تو ہچکیاں ایسے بھر رہے تھے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ میرے ابا کی روح کہیں پرواز نہ کر جائے۔ اس امت کی خاطر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ امت میری جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ نعرہ تو بڑے ذوق و شوق سے لگاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔
جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ اگر میرا محبوب کسی کام کے لیے کرنے کا حکم دے دے تو وہ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر میرا محبوب کسی کام سے روکے تو اس کام سے رکنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ لیکن آج ہم مساجد سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، علماء اکرام کی محفلوں سے دور ہیں۔ صرف ہمارے دل کے اندر اگر کچھ چیز باقی ہے تو وہ دکھلاوے کی چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی نماز ہوتی تھی کہ وہ جب نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ایسے صحابی ہیں کہ ان کے نام سے لوگ تھرا جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے، اچھے اچھوں کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ بچے جب روتے تھے تو وہاں کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا سو جا ورنہ عمر آ جائیں گے۔ بچوں کے دل کے اندر بھی یہ خوف اور دبدبا تھا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے ایک گلی سے، اور دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹری کیے۔ سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب گلی کے اندر گھس گئے تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، یا میرے کپڑے کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، یا میرا چہرہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ایک طرف سے میں انٹری کیا اور دوسری طرف سے تم گلی کے اندر انٹری کیے، بیچ میں شیطان تھا، تمہارا چہرہ دیکھتے ہی بھاگا یہاں سے، بہت تیزی کے ساتھ بڑے رفتار کے ساتھ شیطان بھاگ گیا۔ اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتے تو اے عمر وہ نبی اللہ تم کو بناتے۔ ایسا دبدبا، ایسا رعب تھا، اور اتنا بڑا بادشاہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، ان کے کپڑے کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند تھے۔ ایک مرتبہ دور خلافت کا زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مدینہ المنورہ کے اندر 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی، وہاں کی فصلیں خراب ہو گئی تھی، باغات کے اندر کھجوریں نہیں تھیں، جانوروں کے تھنے سوکھ چکے تھے، دودھ نہیں تھے، وہاں کے لوگ بھوک سے پیاس سے بلملا رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہاں کی عوام، وہاں کی جنتا دربار میں پہنچتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بادشاہ تھے، 22.5 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے۔ عوام آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ
اپنا 3 سال سے یہاں پہ سوکھا پڑا ہوا ہے مدینہ المنورہ کے اندر، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ندی سمندر دریا سوکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہیں، سکتے ہیں، جانور بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، کچھ انتظام کیجئے، ہمارے گھروں کے اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تھوڑا موقع دو، میں بھی تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر آئی کہ مصر کے اندر بہت اچھی فصلیں ہوئی ہیں، اس بار مصر کے اندر بارش بھی ہوئی ہے، وہاں پہ اتنی فصلیں ہوئی ہیں، کھیتوں کے اندر اناج کی اور باغوں کے اندر کھجور کی، زیتون کی، طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاول، گیہوں، گندم، جتنے بھی جو ساری چیزوں کی فصلیں وہاں پہ بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اور مصر کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو بن معروف، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مصر کے گورنر تھے، انہوں نے خطوط لکھا، خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میں حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، میں یہ سنا ہو کہ اس بار مصر کے اندر بڑی اچھی فصلیں ہوئی ہیں، وہاں کے باغات کے اندر بہت کھجوریں پیدا ہوئی ہیں، کھیتوں کے اندر بہت اناج پیدا ہوئے ہیں، میں امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ مدینے کے اندر بہت بھوک، بہت سوکھا پڑا ہوا ہے، یہاں کے بچے بڑے پریشان ہیں، بوڑھے جوان بڑے پریشان ہیں، بھوک، یہاں کے لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور میرا یہ حکم ہے کہ مصر سے ساری چیزیں مدینہ المنورہ بھیجی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ایک قاصد سے لے کر کے مصر روانہ ہو گئے، بھیج دیے، روانہ ہو گیا قاصد، پہنچتا مصر میں، وہاں کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب وہ خطوط ملتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ پڑھتے ہیں تو گھوڑے، اونٹ سب اکٹھا کر دیے، اور سارے گھوڑے، اونٹ کے اوپر غلے، چاول، گیہوں، جو اور کھجوریں لاد لاد کر مدینہ المنورہ بھیجتے ہیں، مدینہ المنورہ بھیجتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ مدینہ کی منڈی جو ہے، مدینہ کی بازار جو ہے، وہ گیہوں سے، گندم سے، چاول سے اور کھجور سے بھر گئی ہے، مصر سے بہت سارا مال آ گیا ہے وہاں پہ، اور سارا مال جمع ہو گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک، آپ جا کر کے ان لوگوں سے بولنے کی تھوڑا سا صبر کر لیں، اور عمر ابھی آتا ہے، انصاف کے ساتھ بٹوارا کر دے گا، غریبوں کے چولہے بھی آج جلیں گے، امیروں کے چولہے بھی آج جلیں گے، غریب کے بچے بھی آج کھانا کھائیں گے، امیر کے بچے بھی کھانا کھائیں گے، عمر ابھی آتے ہیں، تھوڑا دیر انتظار کر لو۔ سارے لوگ، بہت سارے مدینے کے جتنے لوگ تھے، سب وہاں مجمع اکٹھا سارے لوگوں کا تھا، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ کی منڈی میں پہنچے، سارے مدینہ کے لوگ اس مارکیٹ کے اندر جمع ہیں کہ امیر المومنین ابھی سارے لوگوں کو تقسیم کریں گے۔ بڑے خوش تھے کیونکہ 3 سال سے مستقل مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، اپنی جانیں دے رہے تھے، بچے بھی مر رہے تھے بھوک پیاس کی وجہ سے۔ اور امیر المومنین جب پہنچتے ہیں، مدینہ کے سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، اس میں سے ایک غریب صحابی آتے ہیں،
کسی کی مجال نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اس مجمع سے ایک غریب صحابی نکلتے ہیں جو مدینہ المنورہ کے اندر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتے ہیں، جن کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ تھوڑا سائٹ میں چلیں، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ یہاں پہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ مدینہ کے سارے لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، لیکن آپ تھوڑا سائٹ میں چلیں، آپ سے تھوڑی سی بات کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس صحابی کے ساتھ، غریب صحابی کے ساتھ ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ غریب صحابی جن کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آج میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں عمر سے ناراض ہوں، آج میں عمر سے ناراض ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ناراض ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج مصر سے وہ غلے منگا کے رکھے ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، میں تو ان سے بتلایا تھا کہ اگر نمک کی بھی ضرورت ہو، ایک چھوٹی سی سوئی کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، اللہ تم کو عطا فرمائے گا، لیکن وہ اللہ سے نہیں مانگے، مصر سے منگا کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور بولا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ عمر اب کہیں کا نہیں رہا، یہ عمر اگر اس حالت میں مر گیا تو یہ سیدھا جہنم جائے گا، یہ عمر برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو نمک کی بھی ضرورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، تمہارا ہاتھ ہے عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر تیرا ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں آئے گا، تیری دعا مکمل نہیں ہو پائے گی، اس سے پہلے اللہ عطا فرما دے گا۔ اور تو ہی نہیں عمر، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی اللہ کے سامنے اگر مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے بھائی اب تھوڑا سا آپ مسجد میں، اب سارے لوگ مسجد میں آ جائیں، مسجد نبوی کے اندر آ جائیں اور سارے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنا ہے۔ سارے مدینہ کے لوگ مسجد نبوی کے اندر کھچا کھچ بھر گئے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج مجھ سے میرے محبوب روٹھ گئے ہیں، آج مجھ سے میرا نبی روٹھا ہوا ہے، آج مجھ سے میرا نبی ناراض ہے۔ اس لیے ناراض ہے کیونکہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اے عمر تمہیں ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز اگر تم کو ضرورت ہو تو وہ تم اپنے رب سے مانگنا، اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے مانگے گا، اے عمر تیرا ہاتھ نیچے نہیں جائے گا، اس سے پہلے اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اور آج نبی کا ناراض ہونا اس بات پہ ہے کہ میں نے مصر سے آپ لوگوں کے لیے گلے منگا دیے ہیں، آپ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام میں نے مصر سے کیا ہے، میں بہت بڑی غلطی کیا ہوں، اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر عمر اس حالت میں مر جائے گا تو اللہ بھی بخشے گا نہیں، مجھے سیدھا جہنم رسید کر دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے اتنا زار و قطار روتے ہیں، اس کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں چلیے چٹیل میدان میں چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بھی ضرورت ہو، سوکھا پڑے یا کسی چیز کی ضرورت ہو، پانی نہ برسے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے اللہ پاک عطا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مدینہ کے لوگوں کو لے کر کے چلے گئے چٹیل میدان کے اندر اور وہاں پہ جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتے ہیں اور تو اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ حدیث کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے نیچے نہیں آئے تو اس سے پہلے اللہ پاک بارش شروع کر دی، اور
ایک گیٹ سے آواز آئی کہ اے عمر تیرا نبی تجھ سے راضی ہو گیا، اے عمر تیرا نبی تجھ سے راضی ہو گیا، اے عمر تیرا نبی تجھ سے راضی ہو گیا، کیونکہ جو طریقہ نبی نے تم کو بتلا کے آئے تھے وہ طریقے پہ تو آ گیا، اے عمر تیرا نبی تجھ سے راضی ہو گیا۔ آج ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اگر ہم کو ضرورت پڑ جائے تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ پڑوسی کے گھر پہ جائیں گے 1500 کی ضرورت اس سے مدد مانگیں گے، دوست کے پاس جائیں گے اس سے مدد مانگیں گے، رشتہ داروں کے پاس جائیں گے اس سے مدد مانگیں گے، وہ لوگ ٹھوکریں مار دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، بہانے لگا کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے، اگر رہتا بھی ہے تو بھی وہ بہانہ کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر کے بندہ پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے گھر کے اندر نمک بھی نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، اللہ سے مانگ لو، اللہ عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے گھر میں 3 دن سے پھاکے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ صحابی رسول کہیں چلے جاتے ہیں، ان کی بیوی بھی اللہ والی تھی۔ بچے جب بلک کر روتے تھے، بھوک سے بلک کر جب روتے تھے تو ان کی ماں پانی ہانڈی کے اندر پانی رکھ کر ابالتی تھی اور بچوں کو تسلی دیتی تھی، بیٹا ابھی سو جاؤ، ابھی کھانا بنتا، ابھی جگا کے کھلا دیں گے۔ بچے بھوک سے بلک کے سو جاتے تھے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پہنچتے ہیں، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، وہ نیک خاتون نیک بیوی کہتی ہے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتی ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، فاقے ہیں، گھر کے اندر بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، 3 دن سے میں ہانڈی کے اندر پانی ابال کے بچوں کو تسلی دے کے سلاتی ہوں کہ ابھی کھانا ہو جائے گا، تم کو کھلائیں گے۔ بچے سو جاتے ہیں، کچھ تو اللہ سے مانگیے۔ وہ صحابی کی بیوی تھی، کس سے مانگنے کا حکم دیتی تھی؟ کچھ تو اپنے اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگنے کا حکم دیتی تھی۔ آج کل کی بیویاں ہیں، اپنے سیٹ سے مانگ کر لے کر آؤ، جہاں پہ کام کرتے وہاں سے لے کر آؤ، اپنے رشتہ داروں سے مانگ لو، اپنے دوست سے مانگ لو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ اللہ سے مانگنے کا حکم کرتی تھی کہ اللہ سے کچھ تو مانگو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم کو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لے اور اللہ سے مانگ لے، اللہ عطا کر دے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے اور حق ہے، لا 1 لوٹا پانی دے، وضو بناتے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جاتی ہے، 1 لوٹا پانی لاتی ہے اور وہ وضو بناتے ہیں، جائے نماز بچتی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز مکمل ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیوی سے پوچھتے کچھ ملا؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا میرے نماز کے پڑھنے میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، میں صحیح سے نماز نہیں پڑھ پایا، میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے صحیح سے مانگ نہیں پایا۔ میرے محبوب کا جو وعدہ ہے سچا ہے، میرے محبوب کی بات سچ ہے، میرے محبوب کی بات حق ہے، اللہ پاک دے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ تلہ کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز کی نیت پھر واپس باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ واپس 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ملا؟ بیوی نے کہا بھی کچھ نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ پھر کہنے لگے میں صحیح سے اللہ کے سامنے مانگ نہیں پاتا ہوں، میں مانگنے کے ڈھنگ میں کمزوری ہے، میں صحیح سے اللہ سے مانگ نہیں پاتا ہوں، میرے نبی کا وعدہ سچا ہے، میرے نبی کی بات سچی ہے، میرے نبی کی بات حق ہے، میرے نبی کی بات سچ ہے، میں صحیح سے اللہ سے مانگ نہیں پاتا۔ تو تیسری مرتبہ توبہ تلہ کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ 2 رکعت جب مکمل ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ملا؟ بیوی کہتی ہے الحمدللہ، گھر کی چکی چل رہی ہے، آٹومیٹک گھر کی چکی چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹے نکل رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے نبی کا وعدہ سچا تھا کہ اگر تم کو نمک کی بھی ضرورت ہو، تم کو 1 گلاس پانی کی ضرورت ہو، تم کو اگر تمہارے چپل ٹوٹ جائے، تم کو دھاگے کی بھی ضرورت ہو تو رب سے مانگ، تم کو رب عطا کرے گا۔ وہ
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز کو اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، بولتے ہیں اپنا کام ہو گیا۔ گھر کے اندر جتنے برتن تھے سب برتن بھر لیے، پانی کا بالٹی تھا، پانی پھینکا، بالٹی کے اندر بھی آٹے بھر لیے، گھر بھر گیا آٹے سے۔ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کو نئی نئی چیزیں سوچتی ہیں۔ وہ سوچنے لگے گھر اس چکی کے اندر سے آٹے کیسے آ رہا، اس کے اندر تو نہ گیہوں ڈالا گیا، اس کے اندر نہ جو ڈالا گیا، یہ آٹے آتا کہاں سے ہے؟ وہ چکی کے اوپر سے پاٹو کو اٹھاتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آٹا آنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر 3 دن سے فاقے تھے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے تھے، تل ملا رہے تھے، میری بیوی ہنڈی کے اندر پانی ابال کے بچوں کو تسلی دے دے کے 3 دن سے سلاتی تھی۔ اور آج میں نے آپ کا ایک بات آپ کی مانی تھی، آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو نمک کی بھی ضرورت ہو، تم کو ایک گھونٹ پانی کی بھی ضرورت ہو، تم کو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز کی ضرورت ہو تو رب کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لے، اللہ سے مانگ، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، اللہ نے میرے گھر کی چکی کو چلانا شروع کر دیا اور وہ چکی چلتی رہی، اس کے اندر سے آٹے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے گھر کے اندر جتنے برتن تھے سب برتنوں میں آٹا بھر لیا، یہاں تک کہ پانی کی بالٹی تھا، میں نے پانی کو پھینکا اور اس بالٹی کے اندر بھی آٹے کو بھر لیا، میرے گھر میں آٹے بھر گئے۔ میں نے اٹھا کے چکی کے پاٹ کو اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ آخر آٹا آتا کہاں سے ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی اس کے اندر جو ڈالا ہے، نہ اس کے اندر گندم ڈالا ہوا ہے، یا آخر آٹا کہاں سے آتا ہے۔ میں نے چکی کے پاٹ کو اٹھایا اور آٹا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیری چکی کا پاٹ اٹھانے کی وجہ سے یہ اس کی برکت ختم ہو گئی، یہ ورنہ یہ قیامت تک چکی چلتی رہی تھی اور یہ اس کا آٹا میری امتوں کو ملتا رہتا، تیرے اٹھانے کی وجہ سے یہ بند ہو گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ کے نظام میں ہم غور و فکر کرنا چاہیں گے، اللہ کی وحدانیت پہ ہم غور و فکر کرنا چاہیں گے تو ساری چیزیں ہم کو ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، رب سے مانگ سب کچھ ملے گا۔ حدیث قدسی ہے، اسمع یسمع لک، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، پوری دنیا کی خوشیاں تیرے دامن میں لا کے ڈال دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تم مجھ سے پوری دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے تو تم مجھ سے مانگ، میں تیرے جھولی میں بھر دوں گا، لیکن میرے سامنے تو جھک کے تو دیکھ، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھ۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم بھی اگر اللہ سے منوانا چاہیں، بن مانگے اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے، تو اگر ہم اللہ سے مانگنا چاہیں، مانگنے پہ آ جائیں تو اللہ کیا نہیں کرے گا، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن مقدس گواہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا رب وہ رب ہے جو ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، وہ اس کو صرف کن کہنے کی دیر ہے، اگر میرا رب کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو اللہ پاک اگر کہہ دے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم مدارس سے دور ہیں، مکاتب سے دور ہیں، اللہ والوں کی محفلوں سے دور ہیں، تو ہم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس طریقے سے انسان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، پیسے ہو گئے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، بلوغت پہ پہنچ گئے، عاقل بالغ ہیں تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دین کا علم بھی اس کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اسکول سے نہیں، کالج سے نہیں، یونیورسٹی سے نہیں، یہ ہم کو مکاتب سے، مدارس سے اور خانقاہوں سے، اللہ والوں کی محفلوں سے ملے گا۔
لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، اللہ والوں کی مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی دور کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں، مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں اور دعوت دے رہے۔ کسی نے کہا، اس وقت ایک بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑا پہلوان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اس کو جا کر کے دین کی دعوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آواز لگاتے، اندر سے کوئی دوسرا آدمی نکل کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہاں ہیں پہلوان؟ انہوں نے پوچھا پہلوان گئے، تو انہوں نے کہا وہ اندر ہیں۔ کیا بات ہے؟ بولے ہم کو دین کی دعوت دینے آئے، کلمے کی دعوت دینے آئے کہ وہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے جب یہ بات سنا، اندر سے نکل کے آیا، بولا کہ میرے ساتھ سب سے پہلے کشتی کرنا پڑے گا، لڑائی کرنا پڑے گا۔ اگر تم جیت گئے تو تمہارا مذہب سچ ہے، اور تم ہار گئے تو میرا مذہب سچ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے چلو۔ وہ بولے ابھی نہیں، مکہ کے سارے لوگ جمع ہوں گے، کل کی تاریخ فکس کر لو، کل کی تاریخ فکس کرو، سارے مکہ کے بچے، بوڑھے، جوان سب آئیں گے، عورت مرد سب آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ تاریخ فکس ہو گئی، اعلان ہو گیا، بہت بڑا مجمع کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پہلوان سے جنگ ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے۔ وہ کبھی کہیں شکست نہیں کھایا تھا، ہزاروں لڑائیاں لڑا لیکن کدھر ہارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے ہیں، وہ پہلوان بھی آتا ہے اور نعرہ لگنے لگتا ہے۔ وہ پہلوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہل کریں گے یا میں کروں؟ اس وقت لڑائی ہوتی تھی تو ایک آدمی کرتا تھا، دوسرا آدمی روکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر میں کروں گا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی امت کو پٹک دیے، تکلیف دیے، میں تو رحمت کے لیے آیا ہوں، تم کرو۔ وہ پہلوان سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اوپن چیلنج کر رہے، وہ دوڑ لگا کے آتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے فضا میں یوں کھڑے ہو گئے۔ وہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جب ٹکرایا تو اللہ کے رسول نے جس طرح سے بچے کو اٹھاتے اٹھا لیے۔ وہ پہلوان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین پر اس طریقے سے رکھا جیسے پتا چلتا تھا کہ دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، واپس ایک بار اور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، بولے اللہ کے رسول یہ پھول تیاری کر کے آیا ہے، آپ تو 3 دن ہو گئے کھانے بھی نہیں کھائے ہیں، کہیں آپ کو زمین پہ پٹک دیا تو یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو ٹینشن مت لے، آسمان پہ اس کے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو کھولتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے پھر لگا لیتے ہیں، واپس آہستہ سے زمین کے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں ابھی نہیں، ایک بار اور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چل جا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے،
وہ تو ایک بار کا وعدہ کیا تھا، یہ تیسری بار ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر تو ٹینشن مت لے، اللہ پاک آسمانوں پہ اس کے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ 40 مرتبہ بھی آئے گا تو اسی طریقے سے نبی اس کو گلے لگا کر زمین پہ رکھے گا۔ وہ تیسری مرتبہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں کو کھول کے اپنے سینے سے پھر لگاتے ہیں، کافی دیر تک لگا کے رکھے، پھر زمین پہ رکھے۔ وہ پہلوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مکہ والو تم بھی کلمہ پڑھ لو، یہ واقعی میں سچے نبی ہیں۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد وہ پہلوان رونے لگتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ کے رسول میں تو غلط فیلڈ کے اندر تھا، اب مجھے آپ نے اسلام کے اندر داخل کروا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا وعدہ مجھ سے کر لو کہ جس طریقے سے مجھے آپ نے اس دنیا کے اندر نرک سے نکال کر کے اچھے راستے سیدھے راستے پہ لے کر آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن مجھے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے سے لگا کر کے پل صراط پار کر کے جنت تک لے کے چلے جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے امتی تو یہ نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی ہوگا اگر میرے وہ نقش قدم پر چلے گا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، تو وہ اس کو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اور جنت میں قیامت کے دن لے کے چلا جاؤں گا۔ جب تک میں ایک ایک امتی کو اپنے بخشوا نہیں دوں گا، میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن کس جگہ ملیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض کوثر پر ملوں گا۔ حوض کوثر جہاں پر میں اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اس وقت اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، ہانڈیاں کی طرح یہ کھوپڑی بھج بھج پکیں گی، اس کے اندر سے آواز آئے گی، اس وقت میں میری امت بڑی پیاسی ہوگی، میں اپنی امت کو اپنے نبوت والے ہاتھ سے آب کوثر پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آب کوثر پر نہیں ملا تو میں پل صراط پر ملوں گا، وہاں پہ میں اپنی امت کو پکڑ کر پار کرواؤں گا۔ اگر میں پل صراط پہ نہیں ملا تو میں تم سے میزاں پہ ملوں گا، جہاں پر نیکی اور بدی تولی جاتی ہے، میں اپنی امت کے پلے کو دبا کے بھاری کر دوں گا، نیچا کر دوں گا تاکہ میری امت جنت پہ چلی جائے۔ اگر وہاں پہ بھی نہ ملا تو میں اللہ کے عرش کے پاس ملوں گا، وہاں پہ میں سجدہ میں پڑا رہوں گا اور میں رب سے یہی دعا کروں گا جب تک میرا رب میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، میری فرمائش کو پورا نہیں کرے گا، میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد میں اپنی امت کو ایک ایک امت کو بخشوا کر میں آگے اور میری امت پیچھے میں دولہا بن کے چلوں گا، میری امت باراتی بن کے جنت کی طرف روانہ ہوگی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایک ایک سنت پر ان کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے، سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔